ایک دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک کثرت ہے اور ایک برکت ہے۔ ایک کثرت ہے اور ایک کیا ہے؟ برکت۔ کثرت کہتے ہیں کہ مال کا کثیر ہونا، زیادہ ہونا، زیادہ سے زیادہ ہونا، مثلا 100 روپیہ ہے، 200، 300، 1000، لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ، زیادہ سے زیادہ، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ وہ کثرت مال کے اندر ہو تب بھی کثرت ہے، وہ پیسے کے اندر ہو تب بھی کثرت ہے، عمر کے اندر ہو تب بھی کثرت ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر اگر زیادہ ہوگی تو میرے مسائل حل ہوں گے، اگر میرے پاس پیسے زیادہ ہوئے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے، اگر میرے پاس آدمی زیادہ ہوئے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہے کثرت۔ ایک ہے برکت۔ برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا، کہ مال تھوڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آج ہر انسان کثرت کی طرف ہے، برکت اس کو یاد نہیں ہے۔ کثرت کی طرف ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا مال ہوگا تو میرا کام بنے گا۔ مثلا آج اگر کسی کی تنخواہ ہے 10,000، وہ کہتے ہیں یار اگر 15 ہوتی نا کام بن جاتا۔ جس کسی کی 20,000 تنخواہ ہے، وہ کہتی یار اگر 25 ہو جاتی نا بالکل بہترین سارا نہیں۔ مستری کی دیہاڑی ہے تقریباً 2,000، 1,500، وہ کہتے ہیں اگر یار 3,000 ہو جاتی نا بیارے نیارے ہو جاتا، کام بالکل صحیح ہو جاتا۔ لیکن مال بھی بڑھ رہا ہے، اجرت بھی زیادہ مل رہی ہے، سب کچھ، لیکن مسائل جوں کہ توں ہے، اسی طرح مسائل بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی پریشان۔ اور برکت کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مال ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اس کام کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ اس مال سے کام کو پورا کر دے۔ اب میرا ایک ایسا کام ہے کہ وہ 10,000 میں مکمل ہو گیا، اللہ نے میرے مال کے اندر برکت عطا فرما دی، اور ایک یہ ہے کہ اللہ میرے پاس لاکھ روپے سے بھی میرا کام مکمل نہیں ہوا، نامکمل ہوا۔ تو برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اس کی مثال ایک بچہ اپنے باپ کو کہنے لگا، ابو کثرت اور برکت کا کیا فرق ہے؟ کثرت میں اور برکت میں کیا فرق ہے، کہ برکت کس کو کہتے ہیں اور کثرت کس کو کہتے ہیں؟ تو آگے سے باپ کہنے لگا، بیٹا ہم نے بھی مشین لائے تھے اور ہمارے پڑوسی بھی مشین لائے تھے، ایک ہی دن مشین لائے، ایک ہی تاریخ کو مشین لائے، اب ان کی 3 مشینیں بدل چکی ہیں، ایک خراب ہو گئی، دوسری خراب ہو گئی، تیسری خراب، لیکن ہماری وہی مشین چل رہی ہے۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ تھوڑے سے مال سے اللہ تعالیٰ ضرورت کو پورا کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ برکت۔ کیا مانگنی چاہیے؟ اور بلند آواز سے کیا مانگنی چاہیے؟ کہ یا اللہ میرے مال کے اندر، میری زندگی کے اندر، میری اولاد کے اندر، ہر چیز کے اندر کیا عطا فرما دے؟ اور بلند آواز کیا عطا فرما دے؟ برکت عطا فرما دے۔ ایک میرے دوست ہیں، ان کے 7 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں جی؟ 7 بیٹے۔ اب وہ بیچارہ ضعیف ہے، بیٹے جوان ہیں، سارے بیٹے کام کرتے ہیں، لیکن اس ایک باپ کا جو بارہ ہے، ایک باپ ہے، اس کا مثلا خرچ وہ نہیں اٹھا سکے۔ 7 بیٹے ایک باپ کا خرچ اٹھا نہیں سکتے۔ اس کو تھوڑی سی بیماری لاحق ہوئی دل کی، اب اس کے اوپر
1 लाख तकरीबन लगना था, वो सारे बेटे 7 बेटे 1 लाख नहीं अदा कर सके कि हम 1 लाख भर के अपने बाप का ऑपरेशन करा दें और अपने जो बाप को मुसीबत है, तकलीफ है, इससे छुटकारा हो जाए। लेकिन अगर एक भी बेटा हो, अल्लाह ने उसके अंदर बरकत रखी है, तो वो ही बेटा सुकून आराम का सबब बन जाता है। लेकिन 7 है तो एक बाप का खर्च नहीं उठा सके। तो इसलिए अल्लाह ताला से क्या मांगनी चाहिए? बरकत मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे माल में, मेरी औलाद में, मेरी उम्र में, सब चीजों में क्या अता कर दे? बरकत अता। कई लोग ऐसे हैं उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन दीन का कोई काम नहीं है कि कल हमने दुनिया से चले जाना है, चलो यार, और नहीं तो कोई ऐसा काम हम करके जाएं कि पीछे हमारी नेकी का दरवाजा खुला रहे। बुरे तो बहुत किए लेकिन नेकी का काम कोई ना किया। ऐसी उम्र को क्या करना? ऐसी उम्र को, जो लंबी उम्र हो, थोड़ी हो, ज्यादा हो, इसका क्या करना है? तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से कसीर तादाद में अल्लाह ताला से ये मांगा जाए कि या अल्लाह मेरी उम्र में, मेरे माल में, मेरी जान में, मेरी औलाद में क्या अता फरमा दे? बरकत। और जो अल्लाह आपको अता करे उसके ऊपर राजी रहे।